میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے رشتے کے چچا ہوتے تھے۔ بیوی کی وفات کے بعد چچا کے لیے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ آس پاس کے رشتے دار ان کا خیال رکھتے۔ وہ اثر کے مریض تھے۔ بازار کا کھانا کھا کر بیمار پڑ جاتے تھے۔ کبھی کسی کے گھر سے روٹی آ جاتی تھی، مگر ان کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ پڑوسیوں کے ٹکڑوں پر گزر ہو۔ محلے میں ان کے رشتہ دار نے کہنا شروع کیا کہ عادل تم دوسری شادی کر لو۔ ان کی کوششوں سے عادل کی دوسری شادی ہو گئی۔ دوسری بیوی خوبصورت اور جوان تھی مگر باغی تھی۔ سوتیلی ماں بچپن سے فیشن سے منع کرتی کہ شادی ہوگی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اپنے ارمان شادی کے بعد ہی نکالوں گی۔ چچا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، ایک ورک شاپ پر ملازم تھے۔ مکان آبائی تھا اور حق حلال کی روزی روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ تنخواہ سے گھر کا نظام مشکل سے چلتا، ایسی عیاشیوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ شروع دنوں میاں بیوی خوش رہے۔ عادل کی بیوی زیادہ تر گھر میں ہی رہتی، محلے کے گھروں میں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے تو اس کو بھلا ہی دیا تھا۔ جو وقت گزر گیا رفت ہوشیار ہو گئی۔ اب وہ خود ہی بازار اکیلے جانے لگی۔ جب گھر سے نکلی تو ہر جھجک بھی ختم ہو گئی۔ بازار میں پھرتے پھراتے ایک دن وہ ایک اجنبی عورت سے ٹکرا گئی۔ عورت خاصی فیشنیبل اور تیز ترار تھی۔ اس نے آنن فانن چچا کی دلہن کو سہیلی بنا لیا اور یہ اس خاتون کو گھر لے آئیں۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ رفت جب تک نوبہار سے نہ ملتی اسے چین نہیں آتا۔ دونوں کے مزاج ہم خیال اور ہم طبیعت تھے۔ نوبہار اور رفت روز دوپہر کے بعد بازار کو نکل جاتی۔ دیکھنے سے نوبہار ایک امیر عورت لگتی تھی۔ اس کا لباس عمدہ اور تراش خراش دولت مندوں کی سی تھی۔ محلے کی خواتین اس عورت کے لباس اور زیورات سے متاثر نظر آتی تھی، لیکن کسی کو سمجھ میں یہ نہیں آتی تھی کہ رفت کا اس امیر عورت سے کیا جوڑ بنتا ہے۔ جب ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں تو محلے والے نوبہار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے لگے کہ دونوں کی دوستی میں کون سا راز پوشیدہ ہے۔ جب عادل گھر آتے بیوی کا مزاج نہ ملتا، وہ اکھڑی اکھڑی رہتی، بات بے بات الجھتی اور ذرا سی بات پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ کبھی کہتی مجھے اچھے کپڑے لا کر دو، میک اپ کا سامان لا کر دو۔ وہ پہلے تو سمجھاتے رہے کہ تنخواہ کم ہے، میں یہ سب چیزیں تم کو کہاں سے لا کر دوں؟ عزت کی چادر سے ہم نے غربت کو ڈھکا ہوا ہے۔ جب رفت نے شوہر کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو دونوں کے درمیان نوبت مار کٹائی تک آ گئی۔ چونکہ ہمارا گھر ان کے بالکل ہی نزدیک تھا، تبھی امی اور بھائی جھگڑے میں مداخلت کرتے، ان کے گھر سمجھانے کو جاتے۔ رفت کسی کی بات نہ سمجھتی بلکہ شوہر کی کم حیثیتی کا گلہ کرتی اور کہتی کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ جو شادی کی قید ایسے ہی بھگتنی تھی تو میں ماں باپ کے گھر ہی اچھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رفت اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتی ہے۔ عادل چچا دن بھر کی محنت کے بعد بھی پریشان تھے۔ جب گھر میں قدم رکھتے بیوی تانا دیتی کہ لوگوں کی بیویاں عیش کرتی ہیں تو میں کیوں ویسے نہیں رہ سکتی؟ قریب بہت سمجھاتے کہ یہ بیوی اللہ چاہے گا تو ان کے دن بھی سنور جائیں گے، مگر نوبہار رفت کو کسی اور سمت لے جا رہی تھی۔ رفت اپنے بڑے گھر اور قیمتی زیورات کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ نوبہار اس کو امیر بننے کے کچھ نئے طریقے سمجھا رہی تھی، جس کا چچا سمیت کسی کو علم نہ تھا۔ نوبہار در حقیقت بازار کی عورت تھی اور رفت چونکہ خوبصورت تھی وہ اس کو بھولی بھالی جان کر اپنے راستے چلانا چاہ رہی تھی۔ اس کے مقاصد کا علم تو خود رفت کو بھی نہیں تھا۔ نوبہار اس کو اکساتی، شوہر کی غربت کا احساس دلاتی، کہتی کہ تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، تمہاری جیسی صورت والی کو تو دولت میں کھیلنا چاہیے تھا۔ نوبہار کا ایک واقف کار کمال تھا جس کی ویڈیو کی دکان تھی۔ وہ اکثر رات کو اس کی دکان پر لے جاتی جہاں دونوں آئس کریم کھاتے۔ کمال اچھے کردار کا آدمی نہ تھا۔ جب دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تو وہ اکیلے بھی رفت کے گھر آنے جانے لگا۔ اب وہ رفت کے لیے تحفے بھی لانے لگا جس میں عمدہ لباس اور میک اپ کا سامان ہوتا اور مصنوعی جویلری جس کی رفت لالچی تھی۔ جب چچا نے وہ تحفے تحائف گھر میں دیکھے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں؟ رفت فخر سے جواب دیتی جو میری بہن بنی ہے اس نے دیے ہیں، وہ بہت امیر ہے۔ جب روز محلے والوں نے کمال کو چچا کے گھر آتے جاتے دیکھا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک دو محلے داروں نے چچا سے اس بات کا تذکرہ کر دیا، تبھی ان کو کرید ہوئی اور ایک دوپہر وہ کام چھوڑ کر گھر آ گئے۔ بدقسمتی سے کمال آ گیا۔ جب چچا نے گیٹ کھولا سامنے اجنبی کھڑا تھا۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ بولا نوبہار نے بھیجا ہے، رفت سے ان کو کچھ کام ہے۔ چچا نے کمال کو اندر نہ آنے دیا
اور بے عزت کر دیا۔ کہا جو کہنا ہے مجھ کو بتا دو، میری بیوی کو کسی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے نیا پہلو بدلا۔ اب چچا کے جاتے ہی روزانہ تیار ہو کر جلیل کی دکان پر چلی جاتی اور تمام دن وہاں بیٹھی رہتی اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ رفت کے فیشن اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن دونوں بدماشوں نے رفت کو کمال کی دکان پر دیکھ لیا اور بولے، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری جو ضرورت ہے ہم پوری کر دیا کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں بدماش رفت کے دروازے پر پہنچ گئے اور بے دھڑک اندر گھس گئے۔ جھجک کا پہلا قدم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دونوں رفت کے گھر آنے جانے لگے۔ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رفت پھر عورت تھی۔ انہوں نے اپنے اس موقع کا تذکرہ ایک نوجوان دوست سے کیا جس کا نام جان عالم تھا۔ یہ بھی کچھ کم بدماش نیت نہ تھا، لیکن چودھری صاحب کا بیٹا تھا، لہٰذا باپ کی طرف سے کچھ عزت ملی ہوئی تھی۔ چچا جب گھر میں نہ ہوتے تو چودھری کا بیٹا بھی آ جاتا۔ یکنا شد تین شد ہو گئے۔ رفت گھبرا گئی۔ تب اس نے اس شرط پر جان عالم سے دوستی کر لی کہ وہ ان بدماشوں سے اس کی جان چھڑا دے گا جو اس کو بلیک میل کر کے خدا جانے کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ جان عالم بااثر تھا۔ اس نے ان بدماشوں کو روک دیا اس کے گھر نہ آیا کریں۔ یوں چودھری کے بیٹے عالم کی رفت سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر رفت تمام شہر کی سیر کرتی، اچھے ہوٹلوں کا کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور بہت خوش رہتی تھی۔ محلے والے سارا معاملہ بھانپ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس سرپرے نوجوان کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا اور محلے کے ایک بزرگ سے جا کر کہا کہ آپ عادل کو جا کر خبر کر دیں کہ یہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے چچا کو کہا، بیٹا گھر کی حفاظت کیا کرو، روزگار میں اس قدر بھی مگن نہ رہو کہ گھر والے آزاد ہو جائیں۔ بزرگ کی بات چچا کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر بھی پوچھ ہی لیا، بزرگوار آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ کبھی کبھی اپنی سیٹ سے چھٹی لے کر دوپہر کو گھر کا چکر لگا لیا کرو۔ ٹھیک ہے تایا جی، میں آ جاؤں گا۔ ایک روز اچانک دوپہر کو عادل چچا گھر آ گئے۔ دیکھا کہ چودھری کا لڑکا ان کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا ہے۔ ان کی تو سٹی گم ہو گئی، کیونکہ جان عالم نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ لاک کر دیا تھا اور چچا باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ اب وہ اندر کیسے جاتے؟ باہر کھڑے سوچتے رہے۔ تبھی سامنے والا دکاندار ان کے پاس آیا۔ یہ دبے قدموں چلتے مکان کی پچھلی جانب گئے اور اس دکاندار سے سیڑھی مانگ کر اوپری دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر کسی طرح چھت پر پہنچے۔ جھانک کر دیکھا زینے کا دروازہ بند تھا، مگر باورچی خانے کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ پائپ کے سہارے پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، باقی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھری سے جھانکا، بیوی اور چودھری کا ثبوت دونوں کمرے میں تھے۔ کھڑکا محسوس کر کے اس کی بیوی باہر آ گئی۔ یہ فوراً کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئے۔ بیوی باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے سین سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازہ دیکھنے چلی گئی، جو اندر سے بدستور بند ملا۔ دروازے کو بند پا کر اس میں اطمینان کا سانس لیا۔ اسی اثنا میں چچا کھڑکی کے راستے باورچی خانے کے اندر پہنچ گئے، وہاں سے برآمدے میں آ گئے اور پھر اس راستے سے سامنے والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ جان عالم دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جس کمرے میں چچا تھے۔ وہاں سردائی گھوٹنے والا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہی اٹھا لیا اور بیوی کے لوٹ آنے کا انتظار میں چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ بیوی سین سے گزرتی برآمدے کی طرف آنے کے بجائے باورچی خانے چلی گئی۔ کچن بند کر کے وہ اس کمرے کی طرف گئی جہاں جان عالم اس کا منتظر تھا۔ پاؤں کی چاپ سن کر وہ بھلا گئی، میری جان کدھر چلی گئی تھی؟ یہ سن کر عادل چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی بیوی کمرے کے اندر جا چکی تھی جہاں جان عالم اوندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چچا اب اور زیادہ برداشت نہ کر سکتے تھے۔ برابر والے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے نکل کر وہ بھی ان کے سروں پر پہنچ گئے اور دیوانہ وار ڈنڈے کو ان کے سر پر برسانے لگے۔ پہلے 2-3 وار جان عالم کو لگے، کیونکہ وہ اوندھا لیٹا تھا، اس لیے ہر وقت سر پر پڑنے والے وار نہ دیکھ سکا۔ ڈنڈے کی ضربات ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے پڑی کہ اوندھے سے سیدھے ہونے کا اس کو موقع ہی نہ مل سکا۔ ضربات بھی اس قدر شدید کہ وہ اپنا سر تک نہ اٹھا سکا تھا، جبکہ رفت خوفزدہ بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر راہداری میں پہنچ گئی۔ بیوی کو بھاگتے دیکھ چچا نے جان عالم کو چھوڑ دیا اور رفت کے پیچھے بھاگے۔ اسے برآمدے ہی میں جا لیا۔ وہ اس پر بھی ڈنڈے برسانے لگے، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ وہ چیخنے چلانے لگی کہ مت مارو مجھے، مت مارو، لیکن چچا اپنے حواس کھو بیٹھے اور دونوں کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد وہ فوراً تھانے چلے کر خود کو حوالہ پولیس کر دیا۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لیا، ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور جو قانونی کارروائی ہونا تھی ہوئی۔ کیس چلا اور چچا کو 3 سال قید ہوئی۔ 3 سال بعد وہ رہا ہو گئے۔
اس کے بعد وہ پھر سے اپنے گھر اکیلے ہی رہنے لگے۔ ان کو دوبارہ سے آباد کرنے کا سوچا بھی نہیں، کیوں سوچتے جبکہ وہ عورت ذات ہی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بعد میں بھی باوجود قاتل کہلانے کے انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا، تبھی محلے کے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی اب بھی ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ ہم اکثر سوچتے کہ چچا تو اچھے آدمی تھے، نہ جانے پھر کیوں ان کو یہ سزا ملی کہ قاتل کہلائے، اور قتل جیسا گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو گیا۔ اس میں ان کی بھی غلطی ہوگی، لیکن رفعت ایسی بیویوں کا بھی دوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے عزت گنوانے کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ ہر عورت کو سوچ سمجھ کر سہیلی بنانا چاہیے، کیونکہ ہر راہ چلتی عورت دوست نہیں ہوتی۔ شوہر اگر محنت و مشقت سے حلال کی روزی کماتا ہے تو بیوی کو اسے کم حیثیت سمجھ کر محض نمود و نمائش کی خاطر بھٹک جانا بھی تو زیب نہیں دیتا۔